باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رحمتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے نزدیک 2 دن ایسے تھے جن میں وہ لوگ کھیل تماشے میں مشغول ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ 2 دن کیا ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان میں ہم زمانہ جاہلیت کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں دوسرے 2 دن ان سے بہتر عطا فرمائے ہیں، ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ ناظرین محترم، معلوم ہوا کہ اہل اسلام کی عید کے یہ 2 دن ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ 2 دن تمام قوموں اور ملتوں کے ایام عید سے بہتر اور افضل ہیں۔ اس میں عید کے دن کے لیے خیر کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان ایام میں ہر طرح کی بھلائی و خوبی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ پیار دوستو، جبکہ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ ناظرین محترم، نبی کو سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات کو، اور عید الفطر 5ویں رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اہتمام میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا ہوگا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، اور میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، اور تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ پیارے دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، دربار خدا بندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایہ رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بد حواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے ارد گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے ہمارے آقا، آپ کیوں غضبناک ہیں اور اداس کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا، لہذا اب تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے کہ شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے،
لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں کہ جن کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی، اور رقص و سرور کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، اور گناہوں بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں سے گزارا جانے لگا ہے۔ ناظرین محترم، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ چنانچہ اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کے کام زیادہ اچھے ہیں۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن غسل کرنا، نئے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا اور عطر لگانا مستحب ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح کہ روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو اور سارا رمضان اللہ عز و جل کی نافرمانیوں میں گزارا ہو، بجائے عبادات کے ساری رات فلم بینیوں اور گانے بازوں اور آوارہ گردیوں میں گزار دی ہو، اپنے جسم و روح کو دن رات گناہوں میں ملوث رکھا ہو، اور آج عید کے دن انگلش فیشن والے بے ڈھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھیے گویا ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورق چسپاں کر کے اس کی نمائش کر دی گئی ہے۔ پیارے دوستو، سچی بات تو یہی ہے کہ عید کا دن ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عباداتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا حق پتہ نہیں ہم ادا کر پائے یا پھر نہیں۔ ناظرین محترم، جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے اس مزدور کی کیا اجرت ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، تو فرشتے اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس کا پورا اجر اور اجرت اسے عطا کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اس پورے ماہ کے اندر مزدوری کی، آج کے دن میں اجرت میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کی جو ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے عبادت و تقوی کے اندر اس مہینے کو گزارا، ان کی بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شیطان جب امت مسلمہ کی مغفرت کو دیکھتا ہے تو وہ رونے اور پیٹنے لگ جاتا ہے، اور پورے مہینے کی کسر نکالنے کے لیے وہ اپنے شیاطین کو حکم دیتا ہے کہ انہیں لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ یوں اکیلے عید کے دن ہی کے اندر وہ پورے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو نحوستیں انسانوں سے صادر نہ ہوئیں وہ کروا دیتا ہے، اور اس طرح سے ان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔